کیا آپ ہر چیز کے باوجود خوش نہیں رہتی؟ کیا دل بے وجہ بھاری رہتا ہے؟ رونے کا دل کرتا ہے اور کوئی سمجھنے والا نظر نہیں آتا؟ یاد رکھیں، یہ کمزوری نہیں، یہ ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر جاوید۔ اس وقت میں قاسم ہاسپٹل علی پور میں سینئر چائلڈ اینڈ فیملی فزیشین کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ویورز، آج کل ہر دوسری عورت کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ عورتوں میں ڈپریشن ایک حقیقی میڈیکل مسئلہ ہے اور مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کی بات کریں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس سے ایک عورت کو ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 کے اوپر ہارمونل تبدیلیاں، جیسا کہ پیریڈز ہو گئے، حمل ہو گیا، بچے کی پیدائش ہو گئی، اسقاط حمل ہو گیا، یا مینوپاز۔ ہارمون دماغ کے کیمیکل کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اگلے پوائنٹ کی بات کریں، ذہنی دباؤ اور ذمہ داریاں، گھر، بچے، شوہر، مالی مسائل، عورت اکثر خود کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ نمبر 3 کے اوپر ہے رشتوں کے مسائل میں آ جاتا ہے عدم توجہ، بدسلوکی، طلاق یا جذباتی دباؤ خود اعتمادی کو توڑ دیتا ہے۔ پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں میڈیکل مسائل، یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں طبی مسائل کہتے ہیں، اگر شوگر ہے، تھائرائیڈ کے ایشو چل رہے ہیں، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، وٹامن ڈی، وٹامن B12 کی کمی ڈپریشن کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلے جو پوائنٹ ہے نیند اور تنہائی، نیند کی کمی اور بات کرنے والے کا نہ ہونا ذہن کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہم اس کی علامات کی بات کریں، کون سی علامات ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے اندر ہمیں ڈپریشن ہو چکی ہے؟ مسلسل اداسی یا خالی پن، رونے کا دل کرنا یا آنسو ہو گئے، چڑچڑاپن یا غصہ، نیند زیادہ یا بہت کم، بھوک میں تبدیلی، خود کو بیکار بوجھ سمجھنا، زندگی سے دلچسپی وہ ختم ہونا۔ اگر ہم اس کی ڈائگنوزس کی بات کریں، اس کو تشخیص ہم کیسے کرتے ہیں؟ نمبر 1 کے اوپر ہے مریضہ کی جو ہسٹری ہے بہت میٹر کرتی ہے۔ ذہنی علامات کا جائزہ ہو گیا، سوال نامے ہو گئے، اور بعض اوقات خون کے ٹیسٹ بھی ہم کرواتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ پلان کی بات کریں کہ ٹریٹمنٹ ہم اس کا کیسے کر سکتے ہیں، نمبر 1 کے اوپر ہے تھراپی، جس میں ہم CBT یا کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ دوائیاں ہو گئی اینٹی سائیکوٹک، اینٹی ڈپریسنٹ، اگر ضرورت ہو صرف ڈاکٹر کے مشورے سے۔ اگر ہم طبی مسائل کے علاج کی بات کریں، اگر کسی عورت کو تھائرائیڈ کا ایشو چل رہا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنا تھائرائیڈ کا ٹریٹمنٹ کرائے۔ ہارمونل امبیلنس ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کرائے۔ وٹامن کی کمی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ اگر آپ کو وٹامن B12 کی کمی ہے یا وٹامن D3 کی کمی ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ لازمی کرائیں گی۔ اس کے ٹریٹمنٹ سے جو آپ کے اندر ڈپریشن ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اگر ہم ایمرجنسی علامات کی بات کریں، وہ کون سی ایمرجنسی علامات ہے جس پہ کیا ہے کہ آپ نے فوراً جا کے ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ہے؟ خود کو نقصان پہنچانے کا خیال ہو گیا، زندگی بے معنی لگنے لگے، بچوں یا گھر سے نفرت محسوس ہو، شدید بے چینی یا پینک اٹیک ہو۔ اگر ہم اس کے حل اور خود مدد کرنے کے طریقے کی بات کریں، پریکٹیکل سولوشن روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ کی واک ہے بہت ضروری ہے۔ نیند پوری کرنی چاہیے، متوازن غذا استعمال کریں، کیفین اور نشہ والی جو چیزیں وہ آپ کم کریں۔ جو خواتین چائے یا کافی زیادہ پیتی ہیں ان کو چاہیے یہ چیزیں کم کر دیں۔ کسی قابل اعتماد شخص سے بات کریں، خود کو اکیلا نہ سمجھیں۔ اگر آپ خود یا آپ کا کوئی قریبی ان علامات سے گزر رہی ہے تو خاموش نہ رہیں۔ کمنٹس میں کیا ہے، آپ نے ہیلپ لکھنا ہے یا کسی مستند ڈاکٹر سے آپ نے فوراً رابطہ کرنا ہے۔ یہ ویڈیو اس کو شیئر کریں تاکہ شاید یہ کسی کی زندگی بدل دے۔ یاد رکھیں، ڈپریشن قابل علاج ہے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ خود سے محبت کی علامات ہے۔ خود کو اکیلی مت سمجھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولے گا تاکہ مزید آنے والی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔